پی ٹی آئی کے نئے چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر خان صاحب کہتے ہیں جی کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں. اس کے علاوہ بھی انہوں نے کافی ساری باتیں کی ہیں میڈیا کے ساتھ. ان تمام باتوں پر آج کی ویڈیو میں ڈسکشن کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ درخواست رہے گی کہ ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا. پی ٹی آئی کے ڈمی چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر خان صاحب، میں نے جان بوجھ کر ان کو ڈمی چیئرمین کہا ہے کیونکہ یہ اسی طرح کے پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں کہ جس طرح سے عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب رہے 4-5 سالوں تک. تو ابھی یہ جو پی ٹی آئی چیئرمین صاحب ہیں بیرسٹر گوہر خان صاحب، یہ پیشے سے وکیل ہیں، بڑے سادہ طبیعت کے آدمی ہیں. انہوں نے اپنی ساری زندگی بڑی ہی شرافت میں گزاری ہے. بہرحال پتہ نہیں غلطی سے کس طرح سے جناب یہ چلے گئے. اب پی ٹی آئی کے اندر پہلے ان کا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا تھا، تو ان کو اچانک عمران خان صاحب نے اٹھا کر چیئرمین بنا دیا تھا. اس سے پہلے ان کا نام کسی نے سنا بھی نہیں ہوا تھا. سیم اسی طرح سے جس طرح سے عمران خان صاحب کے وسیم اکرم پلس یعنی کہ عثمان بزدار صاحب کا کسی نے نام تک بھی نہیں سنا ہوا تھا، اور وہ اچانک سے ان کی انٹری ہو گئی تھی سیاست کے اندر. تو ویسے ہوا ہے اب بھی. تو عمران خان صاحب نے یعنی کہ گوہر خان صاحب جو بات کہتے ہیں نا، تو آپ کو اس بات کا پھر 100% یقین ہونا چاہیے کہ یہ بات عمران خان صاحب کی طرف سے آ رہی ہے. یہ گوہر صاحب کی اپنی کوئی پرسنل بات نہیں ہے، نہ ہی وہ عمران خان صاحب سے پوچھے بغیر ایک قدم بھی اٹھاتے ہیں سیاست کے اندر. تو انہوں نے پہلے تو جو ایک معمول کے مطابق ہوتی ہے کہ انہوں نے تنقید بھی کی، الیکشن کمیشن کے خلاف کافی زیادہ بولے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا معاملہ اس وقت بھی پشاور ہائی کورٹ کے اندر چل رہا ہے. کیونکہ ایک بار تو پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس مل گیا. جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا تھا کہ جس فیصلے کے اندر الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے اندر جو انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے تھے ان کو کالعدم قرار دیا تھا کہ ان کا طریقہ کار صحیح نہیں ہے اور نہ ہی ووٹنگ اچھے طریقے سے کی گئی ہے. تو اس لیے الیکشن کمیشن نے ان انتخابات کو جعلی 2 نمبر فیک کہہ دیا تھا. اور ان کے نتیجے میں پھر پی ٹی آئی کے یہ جو چیئرمین صاحب ہیں یہ چیئرمین بھی نہیں رہے تھے. اور سیکنڈلی یہ ہوا تھا کہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لے لیا گیا تھا. تو اس کے بعد پی ٹی آئی چلی گئی تھی پشاور ہائی کورٹ کے اندر، وہاں سے ان کو ریلیف ملا، بلے کا نشان بھی واپس دینے کا کہا گیا اور چیئرمین صاحب کو بھی واپس چیئرمین کی کرسی مل گئی. وہ اس پر براجمان ہو گئے جو کہ نئے چیئرمین تھے، جو کہ ابھی تک متنازعہ چیئرمین ہے. کیونکہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے بعد سینئر رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ یہ الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں تھے، لیول پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی کے اندر بھی نہیں دی عمران خان صاحب نے. اور یہ الگ بات ہے کہ اب خود عمران خان صاحب کو لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ ہے کہ ان کو نہیں مل رہی، اور اس سلسلے میں بھی وہ سپریم کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹا چکے ہیں 2 بار. پشاور ہائی کورٹ کے اندر اب اس کو الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کو ایک طرح سے نظر ثانی کی اپیل بھی کر دی ہے اس کے خلاف کہ جناب آپ نے یہ جو فیصلہ کیا اس پہ نظر ثانی فرمائی ہے. تو وہ الیکشن کمیشن کو وہ اپیل کرنے کے لیے کس نے کہا ہوگا، یہ بات سبھی کو معلوم ہے. تو بات یہ ہے کہ اب 9 مئی کے جو بھی ملزمان تھے ان کو تو کسی قسم کی کوئی معافی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں ملے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے. بہرحال یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی صاحب ہیں گوہر خان صاحب، انہوں نے یہ تمام باتیں تو کی، تو ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ ہمارا فوج سمیت کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں جناب. پاکستان آدمی زندہ باد، فوج کے ساتھ کھڑے، یعنی کہ الیکشن جناب سانو بھی کھیڈن دیو، یہ بات تھی نا. اور کیا کہہ رہے تھے وہ. سیکنڈلی انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ اگر خدا خواستہ ابھی عدالت نے نظر ثانی کر دی یا کسی نے عدالت سے نظر ثانی کروا لی تو اس کے بعد اگر کوئی اور نشان ملتا ہے تو اس پہ بھی الیکشن لڑیں گے. اور اگر کوئی بھی نشان نہیں دیتا الیکشن کمیشن، کیونکہ اب ان کی باتوں سے یہ بات تو واضح ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی اب پھر سے اگر الیکشن کروائے گی بھی انٹرا پارٹی تو اسی طرز پہ کروائے گی، نہیں تو اب کروائے گی نہیں. اور ویسے بھی ان کا ٹائم کم ہی رہ گیا ہے کیونکہ الیکشن سر پہ آ چکے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا جی کہ اگر بلے کا نشان نہیں ملتا تو کسی اور نشان جو بھی ملی ہے اس پہ لڑ لیں گے. بہرحال یہ میں نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ نشان کا تبدیل ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہوا ہے جب وہ اینٹائی اسٹیبلشمنٹ ہوئے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات جو ہے وہ گڑبڑ ہوئے. تو ویسے حالات میں ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے. بہرحال انہوں نے دوسرا اشارہ یہ دیا جی کہ اگر الیکشن کمیشن نے ان کو نہ دیا بلے کا نشان یا کوئی بھی نشان، کسی قسم کا کوئی انتخابی نشان اگر ان کو الاٹ ہی نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر الیکشن کمیشن ان موجودہ انتخابات کو یا ان کے بعد بھی اگر پی ٹی آئی کو کروانے کی اسی طرح کے انتخابات کروانے کی کوئی کوشش کرے کہ بلا مقابلہ جناب فلانا بندہ منتخب ہو گیا ہے چیئرمین، اگر ویسا کچھ ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن اگر اس کو بھی جناب وہ کالعدم قرار دے دے گا تو اس کے بعد بھی پی ٹی آئی نے پھر بھی فیئر اینڈ فری الیکشن کوئی نہیں کروانے انٹرا پارٹی کے. یعنی کہ لیول پلینگ فیلڈ عمران خان نے پی ٹی آئی کے اندر کسی کو نہیں دینی.
آزاد لڑ لیں گے، یعنی کہ بات وہی ہے کہ عمران خان صاحب جو شروع سے کہتے آئے ہیں کہ پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے۔ ویسے تو عمران خان صاحب کو موروثی سیاست اور آمریت سے بڑا مسئلہ رہتا ہے، لیکن جب ان کی عملی سیاست کو دیکھا جائے ان کی اپنی پارٹی کے اندر، تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان سے بڑھ کر آج تک کسی نے اپنی پارٹی کو اس طرح سے ڈکٹیٹ کیا ہوگا۔ نون لیگ پہ حالات ساتھ آئے تو نواز شریف صاحب سائڈ پہ ہو گئے، لندن چلے گئے، 4 سال تک وہاں رہے، شہباز شریف صاحب کے ہاتھ تمام معاملات دے دیے، اور اس کے بعد انہوں نے جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی شہباز شریف صاحب یس مین بن کے رہے اسٹیبلشمنٹ کے آگے، اور ان کی اتنی کوئی خدمت کی، اتنی جناب خدمت کی کہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند آ گئے۔ یہاں تک معاملات چلے گئے کہ جناب سر عام صحافیوں کو دعوت پہ بلا کر شہباز شریف صاحب اس بات کا انکشاف کر رہے تھے کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا بن چکے تھے، یہاں تک اتنے قریب معاملات پہنچ گئے، تب جا کے 4 سالوں کی محنت کے بعد کوئی نواز شریف صاحب کے لیے کہیں سے کوئی نرم فضائی ٹھنڈی ہوا کے جو کہ نواز شریف صاحب کو ملنے شروع ہوئے، اور جناب ستہ خیراں ہو گئی ہے، نواز شریف صاحب واپس پاکستان بھی تشریف لائے۔ ممکنہ طور پر اگلے وزیر اعظم پاکستان وہی ہوں گے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ دیکھی جائے تو پہلے ایسا ضرور ہوتا رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی فیورٹ پارٹی جیت کر حکومت نہ بنا سکی، اور جو ان کی ناپسندیدہ شخصیات تھی وہ الیکشنز جیت جاتی رہی، اور اس کے نتیجے میں بھی ملک میں کوئی ٹھہراؤ نہیں آیا، استحکام نہیں آیا پاکستان کے اندر، حالات مزید سے مزید بدتر ہوتے چلے گئے ان تمام معاملات کے بعد بھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت بڑھتا ہے انسان بھی میچورٹی کی طرف جاتا ہے، اسی طرح کوئی ادارے بھی ہوں وہ بھی میچور بھی ہو جاتے ہیں، زیادہ سیانے بھی ہو جاتے ہیں، پھر خاص کر کے ٹیکنالوجی کے دور میں بہت ساری جہاں اس کے نیگیٹو اثرات آتے ہیں وہاں پہ پھر پوزیٹیو بھی ہوتے ہیں۔ وہ انڈیویجولی ہو سکتے ہیں کہ ایک چیز میرے لیے نیگیٹو ہو لیکن وہ آپ کے لیے پوزیٹیو ہو، اور وائس ورسا کر لیجیے اس کا۔ تو وہ بات ہے کہ ٹیکنالوجی کے جہاں پر بہت سارے نقصانات ہیں وہاں پر مفادات بھی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ٹیکنالوجی کو یوز کرنا بہت اچھی طرح سے جانتی ہے، اور انہوں نے پچھلے 2-3 الیکشنز میں یہ ثابت کر کے دکھایا بھی ہے۔ مشرف صاحب کے دور کے بعد، بلکہ نواز شریف صاحب کی بھی حکومت اب اسٹیبلشمنٹ نہیں بنوائی تھی مشرف صاحب کے آنے سے پہلے بھی، خاص کر جب ہم سن 2000 کے بعد کے پاکستان کو دیکھیں، 21ویں صدی کے پاکستان کو، تو اس میں اسٹیبلشمنٹ نے ہر چیز پر بالکل شکنجہ ٹائٹ کر کے رکھا ہوا ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف نہ پاکستان کے اندر کم سے کم کچھ نہیں ہو سکتا، جو بھی وہ چاہیں گے وہی ہوگا۔ انہوں نے عمران خان صاحب جیسے انسان کو جس کی کوئی پاپولیرٹی نہیں تھی، کوئی جناب اتنا، عمران خان صاحب کہاں اسٹیبلشمنٹ کی رضا کے یا سپورٹ کے بغیر جناب یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ ان کو جتنے بھی بندے دیے گئے، ابھی شاہ محمود قریشی صاحب، چلے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے، لیکن ان کو لانے والی تو اسٹیبلشمنٹ ہی تھی۔ پرویز خٹک صاحب کو بھی یہاں تک پہنچانے والی اسٹیبلشمنٹ تھی۔ یہ کاف لیگ والے اپنی جگہ پہ تب روتے رہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہماری بندے لے کر جناب وہ پی ٹی آئی کو دے دیتی ہے۔ پرویز الہی صاحب خود اس بات کا اعتراف بھی کر چکے اپنے ماضی کے اندر، تو اب بے شک وہ ان کے ساتھ کھڑے۔ وہی بات ہے کہ جتنے بھی یہ لوگ ابھی ہمیں دکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی خاطر شاید وہ جیل کے اندر ہے، تو پہلی تو بات یہ ہے، میں یہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے وہ انٹرا اسٹیبلشمنٹ لڑائی تھی، اور انہوں نے شکست پانے والے گروہ کا ساتھ دیا، اور اب ان کو اس چیز کی سزا مل رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ کوئی نہیں تھے کھڑے، بلکہ عمران خان صاحب خود کھڑے ہی نہیں تھے۔ وہ تو عمران خان صاحب تو ایک چہرہ تھا، عمران خان، وہ پیچھے تو کوئی اور تھا، اور وہ کون تھا وہ ہر کوئی جانتا ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ چیئرمین صاحب یہ رہیں یا نہ رہیں، بلے کا نشان رہے یا نہ رہے، پی ٹی آئی آزاد لڑے یا جناب پارٹی اسی طرح سے، چاہے عمران خان صاحب کو بھی باہر نکال کے بھی الیکشنز لڑوا دینا، تب بھی یہ بات تو لکھ لیجئے کہ جناب کچھ بھی ہو جائے عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں بنیں گے، پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بنے گی پاکستان کے اندر، یہ بات طے ہے۔ بہرحال یہ جو 9 مئی کے ملزمان تھے، ان میں سے ایک گروہ کو جس کے اندر 51 لوگ آتے ہیں، ان کی جناب جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم جاری ہو چکا ہے۔ اس پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اگلی ویڈیو میں۔ ہم 10 منٹ سے اوپر ولاگ نہیں کرتے، صرف تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔